أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرات وأجر کریم۔ یہ صورت یاسین کی آیات نمبر 9 سے 12 تک 4 آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان پر برابر ہے خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صرف اسے ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، پس اسے ایک بڑی مغفرت کی اور ایک معزز اجر کی خوشخبری دے دے۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عجز و انکساری اور کفایت شعری کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور آپ کی وصیت کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اس ضمن میں آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق روم کی سرحد پر موتا بھیجنے کا ارادہ کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، ہماری رائے میں اسامہ کی لشکر کی روانگی اس وقت روک دی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ملک میں نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں، بے شمار لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں، کسی وقت بھی ملک پر اور خاص کر مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس رائے کے متعلق فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کام کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر چکے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کسی حالت میں بھی ملتوی کرنے کا اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے کسی کی رائے کو نہ مانا۔ جن خطرات کی طرف انہوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ کو توجہ دلائی تھی، اس کا جواب آپ نے یہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں یہ بھی جان لوں کہ درندے مجھ کو پھاڑ کھائیں گے یا کتے اور بھیڑیے بھی مجھے اچک لے جائیں گے، جب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا، چاہے ان ساری بستیوں اور پورے ملک میں کوئی بھی نہ رہے، میں اکیلا رہ جاؤں، تب بھی یہ فوج ضرور جائے گی، ضرور جائے گی۔ سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا یہ مشورہ مان لیتے اور فوج نہ بھیجتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا پہلا بیج امت میں پڑ جاتا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج بھیجنے کا حکم دیا تھا، اور پھر وفات سے پہلے بار بار اس کے لیے تاکید بھی فرماتے رہے تھے۔ اس فوج کے کمانڈر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مشہور تھے، نوعمر بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ انصار کو ان کی سپہ سالاری پسند نہیں تھی، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ خود جا کر اس بارے میں کہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لشکر بھیجتے ہی ہیں تو کسی معزز خاندان کے اور بڑی عمر کے آدمی کو اس کا افسر بنائیے، جو طبیعت اور ارادے میں مضبوط اور لڑائی کے کام اور ہنر سے اچھی طرح واقف ہو۔ ان کا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بےتاب ہو گئے اور فرمایا، خطاب کے بیٹے، تیری ماں تجھے روئے اور تجھے کھو دے، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس لڑکے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا ہے، اور تو مجھ کو کہتا ہے کہ میں اسے ہٹا دوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا اور فوج کے ان جذبات کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا، جو قریش انصار کے مشہور رئیسوں پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنانے کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے۔ ان کے خیالات کو درست کرنے کے لیے آپ نے نہایت خوبی سے فوجی کارروائیوں کے دوران راستہ نکالا، تاکہ اسی وقت ان کی سوچ اور نظریں بدل دی جائیں، اور جس شخص کو وہ اونچے لوگوں سے نیچا سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہیں اونچا ہی نظر آنے لگے۔ لہذا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی 50,000 فوج کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو تمام بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سردار قبیلوں کے رئیس نوعمر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں محاذ جنگ پر جا رہے تھے۔ شان یہ تھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھامے ہوئے تھے اور خود خلیفہ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، سپہ سالار کے رکنے سے پورا لشکر ٹھہر گیا۔ اسامہ نے نظریں جھکا کر عرض کیا، اے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر مجھے اترنے کی اجازت دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر فرمایا، نہ میں خود سوار ہوں گا نہ تم کو پیدل چلنے کی اجازت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں آدمیوں کے سامنے یہ مظاہرہ اور ایک نوعمر اور کم رتبہ خاندان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعظیم اس لیے کی اور دوسروں سے بھی کروائی کہ زمانہ جاہلیت کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ عرب اپنی پرانی عادتوں کے موجب نوجوانوں کو ناتجربہ کار سمجھ کر نااہل سمجھتے تھے اور غلام زادوں کو چاہے ان میں کتنی ہی خوبیاں ہوں عزت کا کوئی مقام نہیں دیتے تھے۔ عربوں کی ان عادتوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک جہاد تھا جو بڑا مفید رہا۔ تمام امت اس دن سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے افراد کی دل سے عزت کرنے لگی۔ سامعین کرام، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور اس وقت خلیفہ کی مدد کے لیے مدینے میں ان کا رہنا ضروری تھا۔ اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ سے درخواست کی کہ اگر نامناسب نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری مدد کے لیے مدینے میں رہنے دو۔ حضرت اسامہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، تم مدینے میں رہو۔ یہ بھی امت کے لیے سامعین کرام جمہوریت کا ایک سبق تھا، کیونکہ فوج کے افسر اعلیٰ اسامہ تھے اور کسی کو رخصت دینے یا نہ دینے کا اختیار انہی کو تھا۔ اگر خلیفہ ان کو خود روک لیتے تو یہ فوج کے افسر کے اختیارات میں مداخلت ہوتی۔ سامعین کرام، یہ تو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور وصیت کی پیروی کے حوالہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ تھا، ان کا طرز عمل تھا۔ اب میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرف آتا ہوں۔ سنا ہے اور شاید آپ لوگوں میں سے بھی بہت ساروں نے سنا ہو کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ کے بڑے بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنے مرحوم والد کے سرہانے کھڑے ہو کر اپنے مرحوم باپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے میرے باپ، اگر آپ کو ساری دنیا بھی چھوڑ گئی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو مرزا محمود احمد صاحب نے اپنے عظیم مرحوم والد علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہو کر دعویٰ کیا تھا۔ بعد ازاں ان کے اس دعویٰ کی حقیقت کیا ثابت ہوئی یا انہوں نے عملاً اپنے مرحوم والد صاحب کی جماعت کے ساتھ کیا کیا کیا، سنیے۔ اولاً مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1909 میں خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنے والد صاحب کی بنائی ہوئی صدر انجمن احمدیہ کے بالمقابل اپنی انجمن ارشاد بنا لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ اپنے والد کی صدر انجمن احمدیہ کے ہوتے ہوئے جس کو وہ اپنی زندگی میں مقتدر قرار دے گئے تھے، انہوں نے یہ انجمن ارشاد کیوں بنائی؟ اور یہ بھی کہ خلیفہ اول کے ہوتے ہوئے یہ سیاسی کارروائی کا آغاز تھا۔ سامعین کرام، ثانیاً فروری 1911 میں اپنے والد محترم کی بنائی ہوئی مجلس معتمدین کے بالمقابل اپنی مجلس انصار بنا لی۔ یہ بھی انہوں نے کیوں کیا؟ جبکہ مجلس معتمدین کی موجودگی تھی، ان کے والد محترم علیہ السلام
وہ مجلس بنا کر گئے تھے، تو اس مجلس سے معتمدین کے ہوتے ہی ان کو اپنے مجلس سے انصار بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ سامعین کرام، یہ ان کی دوسری سیاسی کارروائی تھی۔ ثالثاً، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 اخبار البدر اور الحکم جاری کیے تھے، اور اسی طرح ایک رسالہ ریویو آف ریلیجین جاری کیا تھا۔ ان دونوں اخباروں اور رسالے کے ہوتے ہوئے مرزا محمود احمد نے جون 1913 میں اپنا اخبار الفضل جاری کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 اخبار ان کے والد صاحب کے جاری کی ہوئی اور ایک رسالہ ریویو آف ریلیجین کے ہوتے ہوئے ان کو اپنا اخبار الفضل جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ ان کی تیسری سیاسی کارروائی تھی۔ رابعاً، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت میں ایک چندہ عام بغیر کسی شرح کے جاری کیا اور ایک اختیاری چندے کا اپنی الوصیت میں اعلان فرمایا تھا۔ ان دونوں چندے کے ہوتے ہوئے مرزا محمود احمد صاحب نے خلیفۃ الاول کے دور میں 1913 میں دعوت الی الخیر فنڈ جاری کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے باپ کے جاری کیے ہوئے 2 چندوں کے ہوتے ہی انہیں یہ دعوت الی الخیر فنڈ جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کی ایک اور یعنی چوتھی سیاسی کارروائی تھی۔ سامعین کرام، مرزا محمود احمد صاحب کی یہ ساری سیاسی کارروائیاں یا کارنامے حفظ ما تقدم کے طور پر تھے۔ ان سیاسی کارروائیوں کا مقصد احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اس کی جگہ اپنی خاندانی ملوکیت کو جاری کرنا تھا، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر یہی کچھ ہوا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے اس کے بالمقابل اپنی بنائی گئی انجمن ارشاد اور اسی طرح مجلس اپنے باپ کی بنائی ہوئی مجلس معتمدین کے بالمقابل اپنی بنائی گئی مجلس انصار کے ممبروں کے ذریعے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے اور احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر 1914 میں اس کی جگہ خلافت کے نام پر اپنی خاندانی ملوکیت یا اپنی خاندانی مذہبی حکومت کا آغاز کیا تھا، جس کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ نمبر 5، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی الوصیت میں اپنے بعد اپنی جماعت کے لیے کوئی خلافتی سلسلہ نہیں دے کر گئے تھے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے 31 اکتوبر، 3 اور 5 نومبر 1925 کے اخبار الفضل میں اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ یہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی الوصیت میں صدر انجمن احمدیہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور جن 40 مومنوں کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ جس مومن کے بارے میں 40 مومنوں کا اتفاق رائے ہو جائے کہ وہ میرے نام کے ساتھ بیعت لینے کا مجاز ہے، وہ بیعت لے، اس مومن کو بھی یا مومنوں کے اس امیر کو بھی حضور صاحب نے نہ الوصیت میں، نہ اپنی کسی اور تحریر میں، نہ امام اور نہ خلیفہ قرار دیا، کہا ہی نہیں انہوں نے۔ سامعین کرام، بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے لغوی معنی ایجاد کرنا، متعارف کرانا، منصوبہ بنانا، انتظام کرنا اور بنانا کے ہیں۔ کوئی انسان جو خاص کر مذہبی معاملات میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے یا بناتا ہے، اس کو عربی میں مبتدی اور اردو اور فارسی میں اسے بدعتی کہتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب السلام کی الوصیت کے برخلاف مرزا محمود احمد کے بنایا گیا خلافتی نظام، جس میں جکڑ کر قریباً 90% احمدیوں کو انہوں نے اسیر بنایا ہے، یہ خود ساختہ اور خاندانی خلافت، کیا یہ بدعتی خلافت نہیں ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں، دین میں کسی نئی چیز کا داخل کرنا بدعت ہے۔
اور ہر بدعت گناہ ہے، اور گناہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 6، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے الوصیت میں جو وصیتی چندہ کا اجرا فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی غرض و غایت کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ یہ رقم اعلی کلمہ اسلام اور اشاعت توحید کے لیے استعمال ہوگی۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضور علیہ السلام کی اس وصیت کو کس طرح بدلا، کس طرح پس پشت ڈالا، خاکسار اپنے گزشتہ سے پیوستہ مورخہ 29 مئی 2015 کے خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کر چکا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرا یہ خطبہ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ سامعین کرام، کیا یہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی الوصیت میں تبدیلی نہیں ہے جو ان کے بیٹے نے کی تھی؟ علاوہ اس کے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے ایک لازمی چندہ کی جگہ، جس کی کوئی بھی شرح نہیں حضور صاحب نے مقرر کی تھی، اس کی جگہ 49 چندے آمدیوں پر لگا دینا۔ میں آپ لوگوں کو یہ 49 چندے گن کر بتا سکتا ہوں، لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ کیا یہ ساری بدعتیں نہیں ہیں؟ اور احمدیوں پر کیا یہ ظلم نہیں کیا گیا؟ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی عقیدت میں مدہوش کر کے کیا انہیں لوٹا نہیں گیا ہے؟ سامعین کرام، اب کہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی ایک عظیم مثال، اور کہاں مرزا محمود احمد کا اپنے مرحوم باپ کے سراہنے کھڑے ہو کر دکھاوے کے طور پر یہ کہنا کہ اے میرے باپ، اگر آپ کو ساری دنیا بھی چھوڑ گئی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر عملاً بعد ازاں اپنے محترم والد صاحب کی الوصیت کی دھجیاں اڑا کر اپنے باپ کے دینی مشن کو اپنی خاندانی مذہبی جاگیر میں بدلنا یا خاندانی ملوکیت میں بدلنا اور ایک جبری خلافتی نظام بنا کر احمدیوں کو اس میں اسیر کر لینا۔ کیا انہوں نے اپنے والد کے سراہنے کھڑے ہو کر جو اعلان اور وعدہ کیا تھا، کیا یہ سب کچھ انہوں نے اپنے اس اعلان اور وعدہ کے مطابق کیا تھا؟ کیا اس قسم کے کارنامے سر انجام دینے والے محمدی خلفائے راشدین کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ثانیاً، کہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سامنے کرام عز و انکساری اور کفایت شعری، اور کہاں قادیانی خلیفوں کی عیاشیاں اور نذرانے لینا اور خلافتی قصر بناتے پھرنا؟ کیا یہ قادیانی خلیفے محمدی خلفاء کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سامعین کرام، اگر سلسلہ احمدیہ میں سوائے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سی سادگی اور انسانوں کی تکریم کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو پھر محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور جلسے جلوسوں میں انسانیت زندہ باد کے نعرے لگانا کیا لوگوں کو مرعوب کرنے اور انہیں محض دھوکہ دینے کے لیے ڈھونگ نہیں ہے؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سامنے کرام، اب میں خلیفۃ الرسول ثانی یعنی دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل اور رویہ کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی دوسرے دن صبح ہوئی۔ جب لوگ بیعت کر چکے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر تشریف لائے اور فرمایا، عرب کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو اپنے ساربان کا مطیع ہو۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی اطاعت میں خلوص ہوگا، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے خدمت میں کانٹے پر تلا ہوا انصاف ملے گا۔ ہر رہنما کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ جماعت کو کس راہ پر لے جا رہا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ اے افراد جماعت احمدیہ، سچ سچ بتاؤ، کیا جماعت احمدیہ قادیان کے خدا کے بنائے ہوئے قادیانی خلیفوں سے بھی ہمیں کبھی کانٹے پر تلا ہوا انصاف ملا ہے؟
یا آئندہ کبھی ایسے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس عاجز نے اللہ تعالیٰ کے کھڑا کرنے پر اور انکشاف پر جب میں نے اپریل 1993 میں اپنا مقدمہ خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا اور دلائل کے ساتھ رکھا، میرا یہ مقدمہ مدلل ہے، تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر مجھ سے پوچھ گچھ کے یا کوئی دلیل دیے اس عاجز کے متعلق شیطانی وساوس اور پیغامی والا فتنہ کا الزام لگا کر خط لکھ دیا مجھے. کیا یہ انصاف ہے؟ اسی طرح میرے کیل کا ہی ایک عزیز ہے کہ ان کے ساتھ میری تعلق اور دوستی تھی، اسے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. میرے دعوے کے بعد اس عزیز کو انہوں نے اس وجہ سے جماعت سے نکال دیا کہ وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. 2-3 سال بیچارہ خط لکھتا رہا، انہیں یہ کہاں مانتے ہیں. بہرحال ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کی قضا جو ہے جرمنی کی، انہیں خط لکھنا چاہتا ہوں کہ میرا مقدمہ سنیں، کیونکہ مجھے ناجائز نکالا گیا ہے. تو انہوں نے خط لکھا، تو وہاں پہ جو صدر ہے یا جو بھی بڑا ہے جرمنی کی قضا کا جو ہے وہ جج ہے یا قاضی ہے، اس نے کہا کہ ہم کسی عہدیدار کے خلاف مقدمہ نہیں سن سکتے. میں احمدی قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے یہ خلیفے اور تمہارا یہ نظام ہے جن کو تم تھکتے نہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، یہ نورانی نظام ہے. یہ شخص جس کی میں نے بات کیا ابھی کیل میں زندہ ہے. لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تمہارے ساتھ، وہ بتائے گا کہ ہاں یہ ہوا میرے ساتھ. نمبر 2، علامہ ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مقبول زمانہ کتاب طبقات میں خلیفۃ الرسول ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں. سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بہت کم گزارا لیتے تھے، اور حالات یہ تھے کہ جب کپڑے گرمیوں میں بناتے تھے تو یہ کپڑے اس وقت تک استعمال میں رکھتے تھے جب تک وہ بوسیدہ ہو کر پاش پاش نہیں ہو جاتے تھے. جب کبھی موسم بدلتا تو آپ کو سخت اذیت پہنچتی. آپ کی غذا جو کی روٹی اور زیتون کا سالن تھا. یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارا نام نہ لینا اور ہماری نمائندگی کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہیں کہ جو وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے گزارا لیتے ہیں اس سے تو بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی، لہذا کچھ اضافہ کر لیجئے. حضرت ام المومنین نے اپنے باپ سے یہ کہا تو فرمانے لگے وہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی ترغیب دے رہے ہیں. یعنی اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی ترغیب دے رہے ہیں، میں ضرور ان کی خبر لوں گا. حضرت حفصہ نے عرض کیا میں نے وعدہ کی ہے کہ نام نہیں بتاؤں گی. فرمایا اچھا تم میرے اور ان لوگوں کے درمیان ہو، بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقے نہیں کیے تھے، پیبند لگے کپڑے نہیں پہنے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی تو مجھے ایسے مشورے کیوں دیے جاتے ہیں؟ اے میری احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہتیں تو بہت دی جاتی ہیں آپ لوگوں کی جماعت میں. سچ سچ بتاؤ کیا تمہارے فضل عمر اور اس کے جانشینوں کی سادگی اور تقوی کا بھی یہی حال ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ثانی کا تھا؟ ثالثاً نبی احمد سہا اپنی کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کارنامے میں لکھتے ہیں ایک رات اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کے قریب سرار کے مقام سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک بوڑھی عورت خیمے میں کچھ پکا رہی تھی اور چند بچے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. جب نزدیک پہنچے تو سنا کہ بچے رو رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ بڑھیا نے بتایا کہ یہ بھوکے ہیں اس لیے روتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف پانی چڑھا دیا ہے تاکہ بچے بہل جائیں اور پھر سو جائیں. یہ سن کر
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اسلم کو لے کر شہر لوٹے، بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹے کا ایک تھیلا اور روغن زیتون کا ایک برتن اٹھا لیا۔ اسلم نے کہا میرے کندھے پر رکھ دیجئے۔ فرمایا کیا قیامت کے روز بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ نے یہ سارا سامان لا کر بڑھیا کے آگے رکھ دیا، وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آگ پھونکنے لگے۔ بڑھیا نے کہا اللہ تمہیں جزا دے، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا اللہ عمر کو معاف فرمائے، خیر کل تم بچوں کو لے کر خلیفہ کے پاس آؤ، انشاءاللہ میں بھی وہاں ملوں گا اور تمہارا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ اے افراد جماعت احمدیہ، سچ سچ بتاؤ کیا 1914 سے لے کر آج تک آپ کے خدا کے بنائے ہوئے خلفاء کے تقوی کا بھی یہی حال ہے جیسا کہ خلفائے راشدین کے تقوی کا حال تھا؟ کیا یہ بھی اسی طرح خشیت الہی سے کانپنے والے ہیں جس طرح خلفائے راشدین کانپتے تھے؟ کیا انہیں بھی اسی طرح قیامت یاد رہتی ہے جس طرح کہ خلفائے راشدین کو یاد رہتی تھی؟ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ چوتھے نمبر پر سنیے کہ نبی احمد سوہا ہی اپنی کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کارنامے کی صفحہ 166 پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز آئی، مصر کے عامل ایاز تو باریک کرتا پہنتے اور دروازے پر دربان رکھتے ہیں۔ فوراً لوٹ آئے اور ابن مسلمہ کو حکم دیا کہ مصر پہنچو اور ایاز کو جس حالت میں وہ ہو اپنے ساتھ مدینے لے آؤ۔ جب ابن مسلمہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ پر ملازم کو موجود پایا۔ ایاز نے بھی باریک کرتا جو عام طور پر لوگوں کو میسر نہیں تھا پہن رکھا تھا۔ ان کی پیشی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کرتا اتروا کر سب کے سامنے کمبل کی قمیض اسے پہنائی۔ اس کے بعد بکریوں کا ریوڑ منگا کر حکم دیا کہ صحرا میں لے جاؤ اور شام تک چراؤ۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن وقاص نے کوفہ شہر میں رہنے کے لیے ایک مکان بنوایا۔ مکان کا دروازہ دوہرا تھا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو کہا ایسے دروازے سے اہل حاجت کی آواز پہنچنے میں رکاوٹ ہوگی۔ حکم دیا دروازے کو آگ لگا دو۔ اے افراد جماعت احمدیہ، سچ سچ بتاؤ جس خلافت کے گیت گا گا کر تمہیں مدہوش کیا گیا ہے، کیا آپ کے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بھی جماعتی عہدیداروں کا اسی طرح کڑا حساب کرتے ہیں جس طرح خلفائے راشدین کیا کرتے تھے؟ یہاں پر تو حساب کیا کرنا ہے، ان کو تھا عہدیداروں کا اور ان خلفاء کا آپس میں بامی مکمکہ ہے کہ تم عہدیدار اور ہم خلیفے۔ میں جرمنی کی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جرمن ہمبرگ کا جو امیر ہے وہ غالباً 1988 سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ پکا امیر ہے اور اس کے ساتھ خلافت پکی ہے مغلیہ خاندان کی، نہ یہ عہدیدار بدل سکتی ہیں نہ خلافت بدل سکتی ہے۔ بہرحال یہ ان کا یہ کہاں یہ خلفائے راشدین کی طرح ان کے کیا ہے کڑا حساب ہے عہدیداروں کا۔ اور یہ لوگ تو جو مرضی ان کے عہدیدار کرتے پھریں، زیادتیاں ظلم کریں احمدیوں کے ساتھ، یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں سے تو ہم نے خلیفہ بننا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خامساً سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بھی علم ہوگا کہ عدل آج تک ضرب المثل ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ عدل کے معاملہ میں اپنے اور غیر کا فرق نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن مصر میں تھے۔ ایک دن انہوں نے ابو سروا کے ساتھ نبیذ پی لی۔ نبیذ یہ ایک شراب جو خرما اور جو سے بنی ہوئی ہوتی ہے، پی لی اور ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ اگرچہ والی مصر حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے اپنے گھر میں ان پر حد لگا دی تھی،
لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ جب آپ کے صاحبزادے آپ کے سامنے پہنچے تو انہی قبا ان کے جسم پر تھی اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ ان کے والد نے پوچھا، عبد الرحمن تم نے یہ حرکت کی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے ان کی سفارش کی اور کہا، اے امیر المومنین، ان پر حد لگائی جا چکی ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلانے لگے، میں بیمار ہوں، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ روایت ہے کہ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر دوبارہ حد لگائی۔ یہ حد میں نے سنا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوڑے لگائے تھے انہیں، اور انہیں پھر قید کر دیا گیا۔ پہلے وہ بیمار ہوئے اور بعد ازاں فوت ہو گئے۔ یہ ایک خلیفہ راشد کا طرز عمل تھا۔ اس کے باوجود خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت آسمان سے آواز آئے کہ سب لوگ بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے مگر ایک کے سوا، فرمانے لگے شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ اے افراد جماعت احمدیہ، سچ سچ بتاؤ، جس قادیانی خلافت کو تم ہدایت اور نور یافتہ قرار دیتے ہو یا ہدایت اور نور یافتہ قرار دیتے نہیں تھکتے، کیا آپ کے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بھی قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی اولادوں پر بھی اسی طرح اسلامی حدیں جاری کرتے ہیں جس طرح خلفائے راشدین جاری کیا کرتے تھے؟ خلیفہ رابع صاحب کے ایک دماد نے لندن میں کیا کیا گول کھلائے تھے، اس کا کس کو علم نہیں؟ کیا خلیفہ رابع صاحب نے اسلامی کو حد جاری کی تھی؟ کیا انہیں کوئی سزا دی تھی؟ سامعین کرام، میں آپ کے آگے اب مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک مضمون کی چند سطریں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جن کی آنکھوں پر عقیدت کے پردے ڈال دیے گئے ہوں ان کا علاج تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تنہا زخمی نہیں ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا پورا مدینہ زخمی ہو گیا ہے، خلافت اسلامیہ زخمی ہو گئی ہے، اس سے بھی زیادہ یہ کہ خود اسلام پاک زخمی ہو گیا ہے۔ غم میں ڈوبے ہوئے لوگ عیادت کے لیے آتے تھے اور بے اختیار آپ کی تعریفیں کرتے تھے۔ اب ہر مسلمان کو سب سے پہلا فکر یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت کا محافظ کون ہوگا۔ جتنے لوگ آتے عرض کرتے، امیر المومنین اپنا جانشین مقرر کرتے جائیے۔ آپ یہ تقاضا سنتے اور چپ ہو جاتے۔ آخر ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد بھی یہ بوجھ میرے ہی کندھوں پر رہے؟ ایک شخص نے کہا، آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آپ کے بیٹے تھے، کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ فرمایا، اے شخص، خدا تجھے غارت کرے۔ سامعین کرام، دیکھ لیا آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی نامزدگی کی تجویز دینے والے کو کہا، خدا تجھے غارت کرے۔ گویا موروثیت غارت گری کی ہی دوسری شکل ہے۔ سامعین کرام، ہماری قادیانی جماعت میں 1914 سے لے کر آج تک جو خلافتی سلسلہ چل رہا ہے، پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، پھر آپ کا بڑا بیٹا، اور اس کے بعد پھر دوسرا بیٹا، اور اب ان کا نواسا، خلافت کی نام نہاد خلافت کی گدی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ کیا یہ جماعت احمدیہ کی غارت گری نہیں ہے؟ اور اگر یہ موروثیت اور غارت گری نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں موروثیت اور غارت گری کیا ہوتی ہے؟ ایک اور واقعہ سامعین کرام سنیے۔ قبیلہ غسان نے جب اسلام قبول کر لیا تو جبلہ بن الاحم خود کو قبیلہ سے الگ کیسے رکھ سکتے تھے؟ اس نے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینا اور بات ہے، اور اسلام کا دل کی دھڑکنوں، آنکھوں کا نور اور قلب کا سرور بن جانا ایک اور بات ہے۔
غسانی شہزادے نے اسلام تو قبول کر لیا مگر ابھی تک حلاوت ایمانی کا مزہ نہیں چکھا تھا اور نہ ایمان پورے طور پر باطن میں سرائیت کر سکا۔ اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد حج کا زمانہ آ گیا۔ قبیلہ کے بہت سارے افراد کی معیت میں وہ سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ غسانی شہزادہ جبلتہ بن الاحم ابھی تک خود کو قدیم امیرانہ تصورات اور فخر و غرور کے جذبات سے پاک نہ کر سکا۔ احرام باندھے طواف میں مصروف تھا کہ اس کی چادر کسی بدو کے پاؤں کے نیچے دب گئی۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اتنی بڑی بے عزتی بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے او دیکھا نہ تو ایک زناٹے دار تماچا بدو کے چہرے پر جڑ دیا۔ کعبہ کی چھاؤں میں اس نے بدو کے چہرے پر تماچا رسید کیا تھا۔ بدو اسے برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ طواف سے فارغ ہونے کے بعد وہ خلیفہ کی قیام گاہ پر حاضر ہوا اور غسانی شہزادے جبلتہ بن الاحم کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ خلیفہ نے جبلتہ کو طلب کر کے دریافت کیا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ جبلتہ نے بتایا کہ اس نے میری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ چونکہ یہ ایک شاہی خاندان کے فرد کی توہین تھی اس لیے میں نے اسے سزا دی۔ خلیفہ نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ قصاص یعنی بدو بھی شہزادے کے چہرے پر تماچا رسید کرے۔ شہزادے کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا خلیفہ ذرا سوچ کر فیصلہ کریں، کیا میں ایک بدو کے برابر ہوں؟ کیا میرا کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی اونچا ہے نہ نیچا۔ یہاں تو شاہ و گدا امیر و غریب سب یکساں ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو سزا بھگتنی ہوگی۔ انتہائی لجاجت سے شہزادے نے خلیفہ سے صرف ایک رات کی مہلت طلب کی جو دے دی گئی۔ جب رات ہو گئی تو رات کے سناٹے میں جبلتہ بن الاحم اسلامی مقبوضات کی حدود سے باہر نکل رہا تھا۔ چند روز بعد معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ پہنچ کر جبلتہ مرتد ہو گیا، مگر جلد ہی جبلتہ کو اندازہ ہو گیا کہ جذبات کی رو میں اس نے ایک غلط فیصلہ کر لیا۔ ترک اسلام پر وہ اکثر تنہائی میں آنسو بہاتا، مگر ان آنسوؤں سے کفر کی تاریکی تو دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اے میرے قادیانی بھائیوں، سچ سچ مجھے بتاؤ، کیا آپ کے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بھی قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ میں لوگوں کے درمیان اسی طرح عدل و انصاف کرتے ہیں جس طرح خلفائے راشدین کے انصاف کیا کرتے تھے؟ یا انہیں کسر بنوانے اور ہاتھ چمانے سے ہی فرصت نہیں؟ ایک دفعہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا یہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں سے کرتے ہیں، یہ ان خلیفوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور خلیفۃ المسیح بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان بننے کے بعد سامعین کرام ایک نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کے بعد آپ کا ہاتھ چومنے لگا تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اسے تنبیہ کی، نیور ڈو اٹ اگین، اٹ از اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی۔ سامعین کرام، تقویٰ اور سچائی ایک ایسی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، اور بعض اوقات تو آخرت کی بجائے ایک سچے اور متقی انسان کو موزانہ رنگ میں اسی دنیا میں فوراً اس کی جزا بھی دے دیا کرتا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ سب کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ شیر فروش کے ایک کچے سے بوسیدہ مکان میں ماں بیٹی کے درمیان مکالمہ جاری ہے۔ مکان میں گفتگو کرنے والے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں دوسرا کوئی شریک نہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ دروازے کے قریب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگائے کھڑے ہیں۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی از راہ ادب خاموش کھڑی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا تو اس کے لہجے میں ذرا تلخی آ گئی۔
سنتی نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تیرا باپ دودھ لے کر فروخت کرنے کے لیے بازار جائے گا، آج دودھ کی مقدار کم ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوگا، دودھ میں پانی ملا کر اس کی مقدار بڑھا دے۔ اب بیٹی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، ماں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ چند دن پہلے کیا آپ نے خلیفہ کی منادی نہیں سنی؟ اپنا نام سن کر خلیفہ دروازے کے ذرا اور قریب ہوئے، غور اور انہماک سے سننے لگے۔ بیٹی کے جواب پر ماں ہنس پڑی، ارے پگلی، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ منادی تو میں نے بھی سنی ہے، لیکن کیا یہاں امیر المومنین موجود ہیں؟ کیا دودھ میں پانی ملاتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں؟ چھوڑ ان خیالات کو، جو کہہ رہی ہوں وہ کر۔ بیٹی نے کہا، ماں تو کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں نہ امیر المومنین موجود ہیں نہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا خدا تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ آخر ایک دن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اصل جواب دہی تو اس کے سامنے کرنی ہے۔ ماں، یہ دن تو تنگی ترشی سے گزر ہی جائیں گے، قبر کی رات اور حشر کا دن کیسے گزرے گا؟ یہ تو سوچ۔ اپنی بات ختم کر کے بیٹی نے جو مڑ کر دیکھا تو ماں کے چہرے پر آنسوؤں کے تارے جلملا رہے تھے۔ سچائی نے خود کو منوا لیا تھا۔ دوپہر کو شیر فروش بازار سے لوٹا تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ بیوی نے پوچھا، آج کیا بات ہے جو اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ پگلی گھر میں بیٹھی ہے، اٹھ اور تیاری کر، محلے والوں کو خبر دے، آج شام تیری بیٹی خلیفہ کی بہو بنے گی۔ لڑکی نے یہ سنا تو شرما کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ قدرت نے اسے خوف خدا کا انعام دیا تھا۔ آگے چل کر اس شیر فروش کی بیٹی کے شاخ پر عمر بن عبدالعزیز جیسا گل سرسبز پھوٹا۔ اے میرے قادیانی بھائیوں، سچ سچ بتاؤ مجھے، کیا آپ کے خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں میں بھی کوئی عاجزی اور تقوی ہے؟ کیا یہ بھی انسانوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے ان میں بھی کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کی مساوات اور انسانیت سے محبت دیکھی ہے؟ کیا تمہارے یہ خدائی خلیفے بھی دوسرے احمدیوں کو اپنی طرح کے انسان سمجھتے ہیں؟ ایک صدی میں کوئی ایک مثال آپ کیا مجھے دے سکتے ہیں؟ تو پھر آپ ان کے لیے خلفائے راشدین چھوڑ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر گناہ کیوں کر رہے ہو؟ سامعین کرام، نوجوانی کے عالم میں خاکسار نے 2 خواب دیکھے تھے۔ دیکھیں، خواب اللہ دکھاتا ہے، وہ جس کو چاہے جیسا خواب دکھا دے، اس میں بندے خواب دیکھنے والا کا کیا کمال ہے۔ 6 سال تک مجھے ان دونوں خوابوں کی تعبیر کا کوئی پتہ نہ ملا، نہ میں نے کہیں جا کر کسی مولوی عالم سے پوچھنے کی کوشش کی۔ لاہور کے احمدیہ ہاسٹل دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خوابوں کی تعبیر سے مجھے آگاہ فرمایا۔ اس کی تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے۔ ایک خواب جس میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مجھے میرے گھر سے اپنی زمین پر گنے کا رس پلانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اس خواب کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور بشارت ایک عطیہ کی خبر دی تھی۔ میں نے اس عطیۃ المجیب کا پیغام جناب خلیفہ رابع صاحب کو اپنے دوسرے مفصل خط میں پہنچا دیا تھا۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ میں جس انسان کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بشارت دیے گئے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی نعمت عظمیٰ بخش دے وے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ فخر الرسول اور قمر الانبیاء کے لقبوں سے نوازے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ آخری زمانے کے یعقوب کا موعود یوسف قرار دے دے،
اسی طرح امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنے عظیم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک منہ سے بیان فرمائی ہوئی ایک پیش ہوئی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کا مصداق بنا دے، یاد رکھیں ایسے خوش نصیب کو کسی دنیاوی انعام یا عطیہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ بطور انعام آسمان سے کوئی مزید نعمت عنایت فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ دے اور بندہ لے۔ خلیفہ رابع صاحب نے عطیۃ المجیب کے حوالہ سے میرا پیغام وصول کرنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی اپنے رشتہ داروں میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ رچائی، لیکن یہ یونیک شادی چند مہینے بھی برقرار نہ رہ سکی اور عطیۃ المجیب صاحبہ اپنے باپ کے گھر واپس آ گئی۔ لیکن سامعین کو واضح رہے کہ 1 صدی قبل محمدی بیگم واپس نہیں آئی تھی۔ اگر میرا یہ پیغام نعوذ باللہ جھوٹا ہوتا تو پھر عطیۃ المجیب کو جس گھر میں رخصت کیا گیا تھا وہ وہاں سے کبھی واپس نہ آتی۔ خلیفہ رابع صاحب نے اپنی بیٹی کی طلاق کے بعد اپنے 10 جولائی 1998 کے خطبہ جمعہ میں احمدیوں کو اصل حقیقت بتانے کی بجائے انہیں جھوٹ بول بول کر گمراہ کیا۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح محمدی بیگم کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا پیغام مرزا احمد بیگ کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی جو انہیں راس نہ آئی، اسی طرح اس حقیقت پر اب وقت مہر تصدیق ثبت کرے گا کہ خاکسار کا عطیۃ المجیب صاحبہ کے سلسلہ میں پیغام نہ صرف خلیفہ رابع صاحب بلکہ میری آقا حضرت مرزا صاحب السلام کی ساری نسل کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، لیکن خلیفہ صاحب کو عطیۃ المجیب کے حوالہ سے یہ اعزاز راس نہ آیا۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غریب شیر فروش کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی تھی۔ یہ خلفائے راشدین تھے اور بعد ازاں اسی بہو کی نسل میں سے امت محمدیہ کے 2 صدی ہجری کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے۔ لیکن خلیفہ رابع صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک متقی مٹے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا بندے نہیں تھے۔ وہ چونکہ دنیا دار تھے، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کے برخلاف اپنی بیٹیوں کے لیے دنیاوی شان و شوکت اور جاہ و جلال میں اپنے ہم پلہ خاندانوں کو تلاش کرتے رہے اور پھر اپنے ہم پلہ خاندانوں میں سے ڈھونڈے گئے اپنے دمادوں کے تماشے بھی اپنی زندگی میں دیکھ کر گئے ہیں۔ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں بخش دے، آمین۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی ایک خواب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو سنیے۔ امام المحدثین امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فاطمہ بن عبد المالک زوجہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات عمر بن عبدالعزیز نے جاگ کر فرمایا کہ میں نے ایک خوش کن خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا، یعنی ان کی بیوی نے، میرے جانسار سنائیے۔ فرمایا، صبح تک بیان نہیں کروں گا۔ پھر صبح صادق کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھی، پھر واپس اپنی جگہ پر تشریف لائے۔ میں نے یہ تنہائی غنیمت سمجھی اور خواب سنانے کی بڑی شوق سے گزارش کی۔ فرمایا، میں نے دیکھا جیسے کوئی مجھے ایک ہری بھری اور کھلی سرزمین پر لے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں زمرد کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اتنے میں نے اس میں ایک سفید چاندی جیسا محل دیکھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں سے ایک آدمی باہر آ کر پکار کر اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس قصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس قصر سے دوسرا شخص باہر آ کر پکار کر کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی قحافہ کہاں ہیں؟ اسی لمحے میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اس قصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔
پھر ایک شخص اور نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب کہاں ہیں؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر منادی کرتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ آپ بھی آتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کہاں ہیں؟ آپ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں؟ آخر میں اٹھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کے چاروں طرف ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں۔ آخر اپنے نانا حضرت عمر کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر غور سے دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مزید غور کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک اور صاحب تشریف فرما ہیں۔ کہتا ہوں کہ یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، جس راہ پر تم قائم ہو اسے مضبوط پکڑے رہو اور اس پر جمے رہو۔ پھر مجھے باہر آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اچانک میرے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ سامعین کرام، مرض الموت کی حالت میں کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے، یعنی وہاں پر آپ کا دارالخلافہ ہوتا اور وہاں پر آپ کا انتقال ہوتا، تو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ انور میں جو چوتھی جگہ خالی ہے وہاں دفن کیا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر سوائے عذاب جہنم کے اللہ رب العزت مجھے ہر طرح کے عذاب دے دیتا تو مجھے بخوبی منظور تھا، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ تو ایک عظیم اور ایک انسان انتہائی مٹے ہوئے اور انتہائی عاجز انسان، ایک خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کا رویہ تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے قادیانی خلیفوں میں سے وہاں پہ کوئی ہوتا نا اس وقت، تو وہ کہتا فوراً مجھے مدینے لے چلو تاکہ میں وہاں پہ دفن ہو جاؤں روضہ انور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اموی دمشقی بلا جو تھی وہ ایک عذاب تھا امت محمدیہ کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اموی دمشقی بلا جو ہے وہ قادیانی بلا دمشق سے بھی کم تر تھی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی ہوتا، مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کی طرح لوگ یہ ہوتے اور خلافت محمدیہ اسلام پر قبضہ کر لیتے، تو اس زمانے میں روضہ انور میں ان کی ساری قبریں ہوتی، یہ سارے گھسے ہوئے ہوتے، اور وہاں پہ اس روضہ انور میں آسم کی قبر بھی نظر نہ آتی، یہی ان کی قبریں ارد گرد ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ربا میں جائیں بہشتی مقبرہ میں جگہ جگہ پر تفریقیں، قطع خاص، وہاں پہ قطع خاص میں بھی خاص الخاص لوگ آگے، کمزور جو نوکر چاکر ہیں وہ پیچھے، قدم قدم کے پر انہوں نے تفریقیں ڈالی ہوئی ہیں اور نعرے ان کے مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تیری طاقت سے جو منکر ہیں انہیں اب کچھ دکھا، پھر بدل دے گلشن و گلزار سے یہ دشت خار، ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، جس سے دیکھے تیرے چہرے کو ہر ایک غفلت شعار، یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا،
گردنیں جھک جائیں جس سے اور مکذب ہوں خوار۔ میں اسی پر اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔